چلیں میں دوبارہ سے ذرا اس کا آغاز کرتا ہوں. آپ الفابیٹس کو دیکھ رہے ہیں. یہ اردو کے الفابیٹس ہیں اور یہی عربک کے الفابیٹس ہیں آلموسٹ. صرف یہ ہے کہ عربک میں کچھ الفابیٹس کم ہیں جو یہاں پر آپ کو کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو جن کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے وہ عربک میں نہیں ہے. اس لیے 7 یا 8 یا 9 الفابیٹس ایسے ہیں جو عربک میں نہیں ہیں اور اردو میں ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑی سہولت ہے اردو جاننے والوں کے لیے کہ انہوں نے الفابیٹس نہیں سیکھنے. ورنہ آپ ایزیوم کریں کہ ہم کوئی ایسی لینگویج جو ہمیں نہیں آتی، لائک فرینچ ہے، اٹیلین ہے، چائنیز ہے، اس کو ہم سیکھنے جائیں گے تو ہمیں تو بہت عرصہ ان کے الفابیٹس کو ذہن نشین کرنے میں لگ جائے. تو آدھا کام، بلکہ آدھے سے کافی زیادہ کام میں سمجھوں گا کہ ہمارا ہوا ہے عربی سیکھنے میں. ایک تو الفابیٹس اس میں سے ہمیں آلریڈی آتے ہیں. اس میں ایک چیز جو ہے، ویسے تو بہت سارے ایبسنٹ ہیں، لیکن بڑی یہ جو ہے اس کا ایبسنٹ ہونا جو ہے نا، اس کا اثر پڑتا ہے آگے ایک اور چیز پہ. وہ اس طرح سے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بے ہے، اس کو اگر ہم اس کی ادائیگی لکھنا چاہیں، اس کو ہم سپیل کرنا چاہیں کہ بے کیسے لکھتے ہیں، تو بے بڑی یہ بے. تو بڑی یہ تو ہے نہیں. اس کا مطلب ہے ہم بے نہیں کہہ سکتے، نہ بے لکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو کنوے کر سکتے ہیں کہ کیسے لکھنی ہے. تو بے الف با آئے گا. اسی طرح سے تے الف تا آئے گا. تو جو ایسے الفابیٹس ہیں عربی کے یا اردو کے ایون، اگر ان کو لکھنے میں بڑی یہ کا استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، تو عربی میں وہ الف کے ساتھ ہوں گے اور لہٰذا وہ با تا سا اور اس طرح سے باقی کے سارے ہو جائیں گے. تو یہ میجر چینج ہے بڑی یہ نہ ہونے کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں جی. آگے یہ آپ کے سامنے زیر زبر پیش نظر آ رہے ہوں گے. ان کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں. عام زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہیں اعراب، لیکن یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکات ہیں. زبر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آدھا الف ہوتی ہے. زیر کیا ہوتی ہے؟ وہ آدھا آدھی زیر، آدھی یہ ہوتی ہے. اور پیش آدھی واو ہوتی ہے. یعنی اگر ہم نے الف بے الف با ہوگا تو با پڑھیں گے، اور بے زبر ہوگا تو با پڑھیں گے. یعنی ہم نے اس کو کھینچنا ذرا تھوڑا سا کم ہے. یہ بات سب لوگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور جانتے ہیں. تو یہی بات جو ہے اس سلائیڈ میں بتائی گئی ہے کہ حرکات کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جی ایک جزم ہے، وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جزم بھی ان زیر زبر پیش کے علاوہ ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. تو جزم کو سکون بھی کہا جاتا ہے. اچھا، جزم کا ہونا یا نہ ہونا الف کے اوپر بڑا امپورٹنٹ مطلب رکھتا ہے. عربی زبان میں، عربی ٹیکسٹ میں جس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی جزم سمیت، یعنی چاروں حرکات جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگی، الف جو ہے بالکل کسی حرکت کی ہوگا تو اس کو الف کہیں گے. اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو اس کو حمزہ کہیں گے. اگر الف اور حمزہ کو ایک ہی الفابیٹ سمجھا جائے تو عربک کے الفابیٹس 28 ہوتے ہیں، اور ان کو اگر الگ الگ سمجھا جائے تو 29 ہوا کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے دیکھنے جی، اردو ایک ورڈ ہے جس میں آپ کو حرکات نظر آ رہی ہیں دو قسم کی، ضمہ یعنی پیش اور جزم. تو یہ اس کی ایک مثال آ گئی. اس کے بعد ہے جی کلمہ. یہ میرا خیال ہے کہ ٹائم اگر ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے کل، ادروائز جتنا ٹائم باقی ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو ڈکشنری میں موجود ہے یا جس کو کوئی ورڈ کہا جاتا ہے، جو سمپل جو ہے، وہ ایسے زبان تو وہ الفاظ بھی بیان کر دیتی ہے جو کہ بالکل جو ہے نان ڈکش مطلب بغیر لغت کے، جو لغت میں نہیں ہے، لیکن جو بامانی جس کو زبان بولے اور کوئی اس کا مطلب سمجھ لے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے. ڈائریکٹ جملے پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حامد نے پانی پیا، جملہ تو خیر ہم نے بعد میں پڑھنا ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ، مختلف کلمے مل کے ایک جملہ بناتے ہیں، یا ایک مرکب ناقص بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں آپ کو اسم نظر آ رہا ہے اور فعل نظر آ رہا ہے. دو اسم ہیں، حامد اور پانی، یہ دونوں اسم ہیں. اور پیا کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور نے جو ہے یہ حرف ہے. جو چیز نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو وہ حرف ہوتی ہے. تو اسم، فعل اور حرف
3 پارٹس آف اسپیچ، یعنی کسی جملے کے 3 ہی مین حصے جو ہیں وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ انگلش میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، 6 یا 7 کنجنکشن اور ناؤن اور ورب اور پرو ورب، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کم ہیں۔ باقی جتنے پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ اسم کے ذیل میں پڑے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جو مصدر، کسی بھی فعل کے، کسی بھی کام کے نام کو مصدر کہا جاتا ہے، جیسے پینا، پانی پینا، تو پینا ایک عمل ہے لیکن اس عمل کا نام ہے، ایک عمل ہے جس کا نام ہے پینا، تو اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ پڑھنا، لکھنا، پینا، غور کریں تو یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم بھی نہیں ہے، یہ مصدر ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل اگر ویسے تو بہت بنیادی سی باتیں ہم کیا ہر لینگویج میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈیٹیل آپ کو ڈسکس کرنی ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ابھی بھی کر سکتے ہیں اور کل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات ہیں۔ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین یعنی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ نون کی آواز پیدا ہوتی ہے 2 زیر 2 زبر 2 پیش سے، جیسے محمدن یا محمدن یا محمدن۔ تو یہ محمد ایک اسم ہے، عربی نام ہے، عربی نام جو عربی میں استعمال ہو، یعنی جو عربک لینگویج کے نام ہیں وہ تو اس رول کو کافی حد تک فالو کرتے ہیں۔ تو جن کے آخر میں تنوین ہوگی غالب گمان ہوگا کہ وہ اسم ہے، یا پھر جس کے شروع میں ال لگ جائے گا وہ بھی اسم ہوگا، یعنی ال آ گیا جس کے شروع میں تو وہ اسم ہوگا۔ الکتابو، الکتابہ، الکتابی، تو ال بھی نشانی ہے اسم کی۔ اب یہ دیکھیں اگر ال نہ لگا ہوتا تو کتابن، کتابن، کتابن ہوتا، لیکن ال کے لگ جانے سے تنوین غائب ہو گئی ہے، تو اگر ال آ جائے تو تنوین غائب ہو جاتی ہے، ال اور تنوین اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جن میں یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، کبھی آپ کو ابراہیمن نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم عربک لینگویج کے نام نہیں، یہ کسی اور زبان کے